کل سر بہت ایکسائٹمنٹ ہے بہت سے لوگوں کو، کیونکہ وہ نیب ترمیم کیس میں خان صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے جی ویڈیو لنک کے ذریعے. بالکل اچھی بات ہے. دیکھیں جو انصاف ہے نا، انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. اور سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، یہ ہماری یعنی ہماری تحفظ گاہیں ہیں، حفاظت گاہیں ہیں. یہ ہمیں تحفظ فراہم کرتی ہیں بالکل انتظامیہ کی زیادتیوں کے خلاف. اور جہاں یہ تحفظ مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ ملک مضبوط ہوگا اور لوگ اس سے جڑے رہیں گے. اب دیکھیں حضرت عمر جو تھے وہ ایک بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے، اچھا تو زلزلہ آ گیا. اچھا انہوں نے اپنا کوڑا اٹھایا، اسے زمین پہ مارا، کہا رک جا. اچھا کیا تمہارے اوپر بیٹھا ہوا عمر ابن خطاب لوگوں سے انصاف نہیں کر رہا؟ جب لوگوں سے انصاف ہو رہا ہے تو کیوں ہل رہی ہے؟ انصاف کی یہ قوت ہے. تو جب انصاف ہوتا ہے، آپ انتظامیہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی، کسی کے اتنا انصافی نہیں کر سکتی. عدالتیں دیوار بنتی ہیں. جنہوں نے جرم ثابت ہو ان کو سزا بھی ملنی چاہیے، سزا ملتی ہے. تو بہرحال ہماری عدالتیں جو کچھ بھی کہیں اور جو بھی شکایت کریں اور جو بھی تنقید کریں، بہرحال ہماری عدالتوں نے کسی نہ کسی حد تک ایک تحفظ فراہم کیا ہے انتظامیہ کی زیادتیوں کے خلاف، سیاسی رہنماؤں کو بھی. اور باقی تو پھر معاملات مختلف ہیں. مجھے سر آپ کی بات سے وہ چرچل سے کسی نے پوچھا تھا کہ چرچل نے کہا تھا، وہ تو چرچل کی بات تو اور تھی نا. آپ کو چرچل یاد آیا عمر بن خطاب کی بات؟ نہیں سر میں کہہ رہا ہوں وہ تو ظاہر ہے چرچل نے یہ کہا تھا جب کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ جنگ جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے، آپ کو یقین آپ جنگ جیت جائیں گے، دوسری جنگ عظیم. جی انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہماری عدالتیں لوگوں کو انصاف نہیں دے رہی؟ دے رہی تو ان کا پھر کیسے ہم ہار جائیں گے؟ ایگزیکٹلی. کیونکہ جب لوگوں کو انصاف مل رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی زمین سے جڑ جاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے جان قربان کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں. اور جب کسی ملک کے شہری جو ہیں اس ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ ملک ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. صحیح بات ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے 1971 میں؟ کیا ہوا؟ ہمارے اپنے ہی ملک کے شہری جو ہیں اپنی ہی فوج سے ٹکرا گئے، اپنی فوج ان سے ٹکرا گئی، یوں کہہ لیجئے. اور ایک وہ جو بے سود جو تھا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر پریزیڈنٹ بن کے بیٹھا ہوا تھا، رندے بلا مست یحییٰ خان، اس نے چڑھائی کر دی ایسٹ پاکستان میں. نتیجہ کیا نکلا؟ جب عوام جو ہیں، عوام آپ کے خلاف ہو جائے، ان کی طاقت آپ کے خلاف ہو جائے اور وہ آپ کے خلاف لڑنے والوں کے ساتھ مل جائے تو پھر آپ کو فتح نصیب نہیں ہو سکتی. یہی فرق ہے 1965 کی جنگ میں اور 1971 کی جنگ میں. اچھا 1965 کی جنگ میں عوام اور فوج ایک مقام پہ تھے، اور 1971 میں فوج اور عوام جو ہیں ایک دوسرے کے مقابل تھے، ایک پیج پر نہیں تھے. ایک پیج پر نہیں تھے. اور یہی ابھی بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ابھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں، کل ایک پیپلز پارٹی کا اجلاس تھا، اچھا اس میں بلاول بھٹو صاحب بھی تشریف لائے. اچھا تو ایک قرارداد ہمارے دوستوں نے جو پیپلز پارٹی کے پرانے جیالے ہیں، صحیح، اب اخبار نویس بھی ہیں کئی، ان میں انہوں نے 2000 تقریریں کی. اچھا بھٹو صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا، کریں بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں قرارداد منظور ہونی تھی نا. اچھا سرکولیٹ کی گئی قرارداد، ٹھیک ہے کہ بھئی ایک ان کو قومی ہیرو قرار دیا جائے، ان کو سرکاری طور پر قائد عوام کا خطاب دیا جائے. جی ہاں یہ بات. اور ان کو کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، ان کی یادگار بنائی جائے، کرنسی نوٹوں پر ان کی تصویر چھاپی جائے. اور یعنی یہ سارے مطالبے کیے گئے، لیکن وہ قرارداد جو تھی باقاعدہ شاید وہاں پیش نہیں ہو سکی، لیکن لوگوں نے منظور کر لی. اب پیپلز پارٹی کے جیالے یہ چاہ رہے ہیں نا کہ بھٹو صاحب کا یہ مقام ہو، تو بڑی اچھی بات ہے. بس ایک کام کر لیں، کیا وہ یہ بتا دیں کہ یہ جو ملٹری ایکشن تھا 1971 کا، اس کو سپورٹ کیوں کیا تھا؟ ٹھیک ہے. اور شیخ مجیب الرحمان کی جو میجورٹی تھی اس کو تسلیم کیوں نہیں کیا تھا؟ اور لوگوں کے سامنے یہ واضح کیوں نہیں کیا تھا؟ کانسٹیٹیوشن میکنگ کا فرق اور گورنمنٹ فارمیشن کا فرق یہ واضح کیوں نہیں کیا؟ یہ واضح کر دیں. اور پھر یہ بھی واضح کر دیں کہ 1970 کے انتخاب میں آرگنائز دھاندلی کی ہوئی تھی، جس پر پھر احتجاج. یہ واضح کر دیں تو ہم بھی سلام کریں گے.
چلیں آج ان کے ساتھ ہاں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرارداد اور منظور ہونی چاہیے. وہ کیا؟ ہماری قومی اسمبلی کو قرارداد منظور کرنی چاہیے جس میں مشرقی پاکستان کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے اس ملٹری ایکشن پر. کہ جی افسوس ہے، سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے تھا. ہم نے فوجی کارروائی کر کے غلطی کی ہے. تبھی تو آپ دیکھیں شیخ مجیب الرحمان یہ قید تھے نا میاں والی میں بالکل اس وقت. صحیح. جب بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھال لیا اور ان کو بتایا گیا کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کے پاس تو نہ اس وقت تو یہ موبائل فون وغیرہ تو تھے نہیں، ان کو تو اخبار بھی نہیں دیا جاتا تھا، ریڈیو بھی نہیں سن سکتے تھے، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کیا ہو چکا. انہوں نے کہا بھٹو صدر پاکستان آ رہے ہیں. اچھا ان کا کون؟ یہ بھٹو. وہ کیسے صدر پاکستان ہو گئے؟ میجورٹی پارٹی کا لیڈر میں ہوں، وہ کیسے صدر ہو گئے؟ اور وہ بھٹو سے سوال بھی انہوں نے کیا. یہ وہ جو انٹیلیجنس والے سن رہے تھے ساری باتیں. اچھا تو ہمیں جو ان کے سیکورٹی کے چیف تھے ان سے انٹرویو ہم نے باقاعدہ ہمارا نشر ہوا ہے دنیا نیوز میں. صحیح. تو بات یہ ہے بھائی پھر چلیں ان سے بھی معافی مانگ لیں. وہی سر جو بات ابھی چل رہی ہے، آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ نے معافی سے سر یاد آیا آج جو نواسے ہیں نا، معافی مانگیں اس پر بھی، فوجی کارروائی پر بھی، تاکہ ہم تاریخ کے داغ دھو سکیں. سر ان کے جو نواسے ہیں نا بلاول بھٹو صاحب، آج دھواں دھار تقریر انہوں نے کی ہے، آج گرجے برستے ہیں بہت زیادہ پی ٹی آئی پر. انہوں نے کہا ہے سر کہ 9 مئی کی معافی یہ مانگنے کو تیار نہیں ہے، ان کا رونا دھونا جاری رہے گا. سر سنتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا اس کے علاوہ، دکھائیے جی. تو بلاول بھٹو صاحب تو پھر بلاول بھٹو ہے ماشاءاللہ. اب وہ گرجنے برسنے کا جو صرف پی ٹی آئی کا استحقاق تو نہیں ہے نا، ان کا بھی ہے. لیکن سر مسکرا کے اپنی بات کمپلیٹ کرتے ہیں. اس دوران ہم نے دیکھا کہ شور شراب، اصل میں جو معاملہ شروع ہوا نا وہ شروع ہوا وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ذکر پہ. انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ بزدار کا تحفہ دیا تھا، اب وہ علی امین جیسا جو ہے سیٹنگ ہو چکی ہے ان کی. ہاں وہ کہہ رہے ہیں ان کو کوئی وہ لے کر آئے، ہمیں ایسی بیوقوف بنا رہے ہیں باتیں کر کے بڑی باغیانہ